فلما خرج البد وقال يا البد انا اشغل عنك عن الحديث واضرب بالسيف. عامر کہنے لگا البد سے کہ میں حضور پاک سے باتیں کرتا ہوں، ان کو مشغول کرتا ہوں، اور تم اتنے میں تلوار لے کے حملہ کر دو. فإن الناس إذا قتلت محمدا صلی اللہ لم يزيدوا على يزيديته، اگر تم نے حضور پاک کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو آپ کی قوم جو ہے زیادہ سے زیادہ دیت لے گی. وَيَقْرَأُ الْحَرْبَ، جنگ نہیں کریں گے. فَتُعْطِيهِمْ الدِّيَّةَ، دیت دے دے. قَالَ بَلْ أَفْعَلْ فَأَقْبَلَا رَاجِعِينَ إِلَيْهِ. البتہ کہا ٹھیک ہے، تم باتیں کرو، میں حملہ کرتا ہوں. وقال عامر یا محمد قم معي يكلمك. عامر کہنے لگا کہ حضور آپ اٹھیں، میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں. فقام معه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس إلى الجدار. حضور پاک اٹھے، اس کے ساتھ آ کے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. فوقف معه رسول اللہ يكلمه. حضور پاک بات فرما رہے ہیں. وصلى اربد السيف، اور اس کا دوسرا ساتھی اربد جو تھا اس نے تلوار نکالی. فلما وضع يده على السيف يبست يده على قائم السيف. جب اس نے تلوار نکالی حضور کے قتل کے لیے، تو اس کا ہاتھ وہیں کا وہیں خشک ہو گیا تلوار پر. فلم يستطع السيف، اس کے طاقت ہی نہ رہی کہ تلوار کو کھینچے. فابطا اربد الامر بالضرب، اس کو دیر ہو گئی. فالتفت رسول اللہ وهو يسرع، حضور نے دیکھا کہ اربد کیا کر رہا ہے. فانصرف فلما خرج عامر اربد رسول اللہ اذا كان بالحرة حرة راكم. اب دونوں جب واپس گئے تو حرہ ایک جگہ کا نام ہے حرہ راکم، وہیں وہ اترے. فخرج إليهم سعید بن معاذ سعید بن حضیر، ان کے بعد سعید بن معاذ اور سعید بن حضیر آئے. فقال شخصا یا عدو اللہ لعنکم اللہ، کہنے لگا اللہ کی تم دونوں پہ لعنت ہو. فقال عامر بن هذا يسأل هذا اسیر بن زین الکتائب. فخرج كان بالرقم ارسل اللہ علی اربد صاعقۃ فقتلته. اب وہ پھر وہاں سے جب چلے مقام رقم پہ پہنچے تو اللہ پاک نے بجلی گرائی، اربد پہ گری اور اربد کو بجلی نے جلا کے راکھ کر دیا. وخرج عامر ترکان بالخریم ارسل اللہ قرۃ فاخذته. اور وہ جو عامر تھا وہ جب نکلا مقام خریب پہ پہنچا تو اس کو ایک ایسا پھوڑا نکلا کہ جس نے اس کو ختم کر دیا. فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول فجعلهم السكرة في كل غدة كغدة الجمل في بيت سلولية يرغب أن يموت في بيتها. کہنے لگا اچھا یہ تو ایسے ہو گیا جیسے اونٹوں کو اس قسم کے پھوڑے نکلتے ہیں، اور میں اسی بیت سلولیہ میں مروں گا. ثم ركض آذر وتمات علیہ راجعا، گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے کے لیے نکلا، لیکن اسی وقت موت آ گئی. فانزل اللہ فیہما، تو یہ آیت نازل ہوئی. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی الی قولہ وما لهم من دونہ من وال. اللہ کے سوا کون ہے مدد کرنے والا؟ قال الواقبات یحفظون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے حضور کی حفاظت فرمانے والے. ثم ذکر اربد وما قتلہ بہ یرسل الصواعق وهم یجادلون فی اللہ. یہ مشرک اور کافر جو ہیں اللہ کی الوہیت میں جھگڑتے ہیں. ان یشکون فی عظمتہ، اس کی عظمت میں شک کرتے ہیں. وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ. وہ بڑا سخت حساب لینے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں. شدیدۃ مباہلتہ فی عقوبۃ من طغى علیہ وعطى وتمادى فی کفرہ. تو اللہ کا عذاب اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے جو سرکشی کرے، نافرمانی کرے، اپنے کفر پہ جمع رہے، تو پھر اللہ کا عذاب اس کو ہلاک کرتا ہے.
وَهَذِهِ الْآيَةُ شَبِيهَةٌ بِقَوْلِهِ، اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اس آیت کے مشابہ ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان نے بھی تدبیر کی، ہم نے بھی تدبیر کی، لیکن وہ نہیں جانتے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، دیکھیں کیا نتیجہ نکلا ان کے ہیلہ سازیوں کا کہ ہم نے ان کو بھی اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر دیا۔